بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت مذاکرات ٹیبل پہ ہو رہے ہیں، لیکن اپوزیشن حکومت پہلے 2 ادوار تک تو بڑی آپس میں سیدھی اور اچھی باتیں کر رہی تھی، لیکن پرسوں سے جناب عرفان صدیقی صاحب نے پنجابی جی کے میں کہی عتم چاہیے کہ جب تک یہ لکھ کر نہیں ہمیں دیں گے پھر مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ اپنی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ چنے بیچنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، 2 مطالبات ہیں ان کے کہ پاکستان کے جتنے سیاسی قیدی ان کو رہا کرو۔ دوسرا مطالبہ ان کا ہے جوڈیشل کمیشن بناؤ 26 نومبر اور 9 مئی پر۔ تیسری تو بات ہی کوئی نہیں، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے، یہ تیسری بات انہوں نے پیسے کہاں سے لے آئے ہیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ اگر لکھ کے دے دے تو کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہٹ درمی کرنی ہو تو پھر 100 بہانے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھو، جس طرح کہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں، بن چکے ہیں، اور ان کے عمران خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کی اپنی وشز ہیں کہ عمران خان جو وہ جیل میں رہ رہے، لیکن اٹ از مائی آبزرویشن کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ہمدردی ہوتی ہے، اگر کوئی ہمدردی کو مان لے تو ویل اینڈ گڈ، نہ مانے تو اس کا کیا ہے۔ جیسے اب ذوالفقار علی بھٹو کو کتنے لوگوں نے مانگا تھا، نہیں دیا گیا، ضیاء الحق نے اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا۔ اب اسی طرح اگر حکمران یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کسی بھی حوالے سے بیل آؤٹ کیا جائے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کے مقدمات پورے ہو چکے ہیں۔ جن بھی ان میں مقدمات بنائے گئے تھے، ان میں جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا ان سب میں ان کی بیلز ہیں۔ اب ایک ہی آخری مقدمہ تھا جس کی آگ انہوں نے سنانا تھا، لیکن نہ جانے میں کیوں ڈرتے ہیں، کیا خوف ہے، اور کہاں سے آرڈر آنا ہے کہ انہیں رہا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو پاکستان کے خارجہ امور جو ہے، اس میں پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ پہلے ہم صرف بھارت کے ساتھ ہمیشہ نبردما ہوتے تھے، اب افغانستان کے ساتھ بھی ہیں۔ ایران سے بھی ہمارے کوئی اتنے مسئلے مسائل اچھے نہیں ہیں، باقی بھی جتنے ہمسائے ممالک ہیں ان سے ہماری کوئی بنتی نہیں ہے۔ تو یہ واحد پہلی حکومت آئی ہے جس کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے پروگرام میں جن اشخاص کو دعوت دی ہے، ان میں محترمہ سیدہ عابدہ حسین جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، کئی وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ پاکستان کی سفیر نہیں ہے امریکہ میں، خاتون سفیر نہیں ہے، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تو انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ محترمہ عابدہ صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری، جو کہ جب پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اس امریکہ کے صدر تھے اس وقت بھی ان کی باتیں سنتے تھے، اب بھی سن رہے ہیں، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کیا ٹرمپ پاکستان کے کسی معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں بار بار ویلکم کرتا ہوں۔ تیسرے ہمارے مہمان ہیں جناب اعجاز الحق، جو کہ صدر ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، اور یہ اس وقت مصالحتی کمیٹی اس کے رکن ہیں۔ وہ اس وقت غیر ملک میں موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چوتھی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر مصباح زبر، جو کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور شعبہ خواتین کی پریزیڈنٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ پانچویں ہمارے مہمان ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، یہ مردانہ شعبہ سے ہیں، ان کا نام ہے زیبا ناز، میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں بار ویلکم کرتا ہوں۔ تو میں بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ محترمہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو خارجی امور ہیں، اور خاص طور پر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کو پاکستان کے لیے آپ اچھا سمجھتی ہیں، یا اس کے بھی اپنے کو مسائل پھر میں پیدا ہوں گے؟
جی میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں وہ معمول چل رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نئے صدر آئے ہیں، تو ان کے ساتھ یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ہر طریقے سے پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ رہیں۔ جی 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 بولے سر۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت امریکہ کی سنبھالنے کے بعد ہماری یقیناً کوشش ہوگی کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ صحت مند رہیں۔ جی تو آپ یہ بتائیں، یہ جو پاکستان میں شور ہے کہ ٹرمپ آ گیا، اب عمران خان کو رہائی مل جائے گی، اس بارے میں آپ کی سیاسی کیا رائے ہے؟ اگر صدر ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کے لیے ایک یہ اچھا خاصا مرحلہ ہوگا کہ آیا وہ ان کی اس بات پہ غور کر۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں بیگم صاحب، جیسے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ٹرمپ کی آمد کو کوئی اتنا اچھا قرار نہیں دیا، اور وہ بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہماری کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے کسی بھی ایسے کسی حکمران کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایسی خفقی کی باتیں کی ہوں۔ جی امریکہ کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ آصف اگر ایک اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں دلچسپی نہیں ہے یا ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دانش نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات صحت مند رہنے چاہیے۔ امریکہ ایک بڑی اہم ریاست ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے تعلقات ان سے صحت مند نہ رہیں، اور ان کو بگاڑنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی دانش مندی۔ بیگم صاحب آپ یہ بتائیں، یہ جو اس وقت افغانستان میں اور کہ پاکستان کے ساتھ جو مخاصمت جاری ہے، اور پاکستان نے وہاں پر جا کر اٹیک بھی کی ہے، اور اس سے کیا پاکستان کے مسائل بگڑ رہے ہیں یا کوئی بہتر ہو رہے ہیں؟ بیگم آبدہ حسین صاحبہ۔ اس سے پاکستان کے مسائل بہتر تو نہیں ہو رہے۔ افغانستان ہماری پڑوسی ریاست ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ معمول کے مطابق چلائیں، اور اگر کوئی خدشات ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ محترم، جیسے کہ پاکستان نے اب وہاں پہ حملہ بھی کیا ہے، اپنے فضائی حملے بھی کیے ہیں، اور اس وقت جو کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری بھی افغانستان پہ دیتے ہیں، تو یہ پھر کس طرح ہمارے معاملات بہتر ہوں گے؟ ہمارے معاملات میں نے کہا ہے کہ بہتر ہونے چاہیے، اور حکومت کو سرتوڑ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملات بہتر ہوں۔ اب کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ حکومت کی کوشش کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ محترم مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو ٹل پارا چنار میں لڑائی جاری ہے، آپ فرقہ وارانہ کہہ لیں، اس کو زمین کا تنازع کہہ لیں، اور اس پہ بڑا ایک اچھا پرامن معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خلاف ورزی ہوئی، اب بھی سارا نظام وہی کا وہی ہے، تو کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ان تمام مسائل کو دیکھا ہے، اور آپ اتنی دفعہ وفاقی وزیر اور خاص طور پر جو امریکہ کے آپ سفیر نہیں ہیں، آپ یہ بتائیں یہ مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل پالیٹکس ہے؟ نہیں، میں سمجھتی
الیکشن کے معاملہ جو ہے وہ بالکل حل ہو سکتا ہے، اور اگر ہماری کوشش رہی تو حل ہو بھی جائے گا، جس سے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے خارجہ امور میں کامیابی آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں اب محترمہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، ظفر عباس صاحب، مصباح ظفر صاحبہ، کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں لوگوں نے یہ کہا یہ دو دوار بڑے اچھے ہوئے، اب پھر کوئی ٹینشن نظر آ رہی ہے؟ آپ کیونکہ ایک ذمہ داری پہ ہیں، لاہور پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے، پریزیڈنٹشپ کی آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ بتائیں یہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو فروٹفل ہوں گے؟ قوم کو اس کا فائدہ ہوگا یا کہ قوم ویسے ہی مرتی رہے گی؟ نہیں، انشاءاللہ ایسے تو بالکل نہیں ہوگا کہ قوم ایسے خدا نخواستہ اسی طرح ہی قوم رہے، تو اس ہر چیز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں دیکھیں جو مطالبات ہیں نا ہمارے، اگر سنسیریٹی ہو دونوں سائڈ سے، ان کی حکومت کی سائڈ سے اگر ان کو حل کرنے کی، تو کوئی اس میں ایسا نہیں، سمپل ہم نے دو مطالبات کی، اویلیبل نہیں، ان دو مطالبات پہ عمل کر لیں۔ لیکن بعد میں مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے اگر مطالبات پہ عمل کریں گے تو سب سے پہلے تو پھر ان کا بوریا بسترا ہوگا نا، یہ جو حکومت ہے کہ سب سے پہلے ان کا بوریا بستر گول ہے، تو کر رہے ہیں، اگر ان کو یہ پتا ہوتا بستر تو کیوں کریں مذاکرات؟ اسی لیے تو دیکھیں نا یہ مذاکرات جو ہے نا وہ مذاکرات بن گئے ہیں، وہ جو جس طرح وہ ہوتا نا ایک، اس میں صرف سمپل سی بات ہے، ہماری طرف سے جو ڈیمانڈ ہے بڑی لاجیکل ہے، بڑی سمجھ میں آنے والی ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم نے کسی اور چیز کی بات ہی نہیں کی۔ مینڈیٹ کی پہلے بات کر رہے تھے نا ہمارے چیئرمین، ہم نے مینڈیٹ کی بات بھی اس لیے اس کو ابھی فی الحال اس چیز میں نہیں رکھا کہ وہ آٹومیٹیکلی آ جائے گی جب آپ یہ کمیشن بنائیں گے 9 اپریل کا، جو ابھی یہ جو ہمارا یہ 26 نومبر کا اور 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں، جو اس پہ جب آپ کمیشن بنائیں گے کہ اس کے کازز کیا تھے، اس کے آگے نتیجے کیا ہوئے، اس میں آٹومیٹیکلی وہ پھر آگے جب چیزیں آئیں گی نا تو وہ کھل جائیں گی۔ جمرا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ڈاکٹر مصباح ظفر صاحب نے بتایا کہ کلیئر کٹ ہمارے مسائل ہیں، بالکل، تو جن کے پاس آپ بیٹھے ہیں ان کو کلیئر کٹ کا پتہ نہیں کہ 2 مسائل ہیں اور انہوں نے کہا پرچہ لکھ کے دیں، وہ روٹی کو چوچی کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کان سے کھاتے ہیں، منہ سے کھانا چھوڑ دیا انہوں نے جب سے ہمارے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب حکمران بنے، تب سے ان کی نیندیں تو ویسے ہی حرام ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں، وہ بچوں کو ڈراتے تھے بوا آ جائے گا، جن آ جائے گا، تو وہ بچہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب عمران خان صاحب کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جب تک اس خوف سے نکلیں گے نہیں، جیسے بھی حکمران ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے یہ کس طریقے سے کس کا مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ان کو حکمران نہیں مانتا، وہ ڈنڈے کی سیاست کرتے ہیں، وہ گولی کی سیاست کرتے ہیں، گنڈا گردی کی سیاست کرتے ہیں، اور یہ سیاست چند دنوں کی ہے، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ یہ وہ صرف اپنے آئے تھے اپنے کیسز معاف کروانے، وہ آئے تھے اپنے جتنی انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا تھا اس کو کلیئرنس مل گئی، وہ جس طریقے سے ایک فیصلہ کر کے باہر سے معاہدہ کر کے آئے تھے وہ اسی کے مطابق آ کے انہوں نے پاکستان میں اصلیت ملی نہیں ان کو اور وہ لے کے بیٹھ گئے اور پاکستان کے وہ۔ اب بات کرتے ہیں مذاکرات، جی جی 2 چیزیں آگئی، اب یہ بات نہیں آئی نا جی، اب یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ کے جو بندے مرڈر ہوئے نا جی ان کے نام دے، بالکل، جو آپ کے مسنگ ان کے نام دے۔ اب آپ نام نہیں دے رہے، نہ بتا رہے، پہلے تو بات یہ ہے سوال لے جی، کیونکہ پہلے کہا گیا جی آپ کے جو کھوسا صاحب آپ کے MN ہیں جی، انہوں نے 279 لوگ اس دنیا میں مارے گا، بالکل، کسی نے کہا 140، کسی نے اب 13 پہ ڈٹ گئے ہیں، اب 13 کے ساتھ ایک نقطہ اور آ گیا 59 جو کہ مسنگ پرسن ہے، بالکل۔ تو آپ یہ اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، حکومت مانگ رہی ہے تو ان کو دے دیں۔ احسان صاحب پہلے میں آپ کو ڈی چونک کا واقعہ بتاؤں، میں تو وہاں موجود تھی خود۔ ڈی چونک کے جب
आपने लाइट ऑफ कर दी, ब्लैक आउट कर दिया, आपने पूरे इस्लामाबाद को, डी चौक को एक यरगमल बना दिया। वहां पे दहशतगर्द आए हुए थे और कश्मीर और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई थी। उस 4 घंटों में जितनी मौत हुई है, ये तो वो चीलें थी जो कंटेनरों के ऊपर चीख चीख के बता रही थी कि लाशें इसमें हैं, जो कि ये हुक्मरान मानते नहीं है। कोई लाश नहीं गिरी, कोई कत्ल नहीं हुआ, हमने कोई गोली नहीं चलाई। तो मुझे बता दें, वो तो बेजुबान थी, वो सियासतदान तो नहीं थे जो झूठ बोल रहे थे, वो तो बेजुबान थे। उनको तो एक खुशबू आती है कि यहाँ पे मुर्दा है। उन्होंने गिद्धों ने इस बात पे हुक्मरानों ने जो आपको हुक्मरान झूठ बोलते हैं। हुक्मरानों ने, जो नून लीगियों ने वहां गोली चलाई और हमारे जो 11 शहादत जिन लोगों की कह रहे हैं हुई है, ज्यादा हुई है। लेकिन देखे, जो हमारे पकड़े गए हैं लोग, कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए। कंफ्यूजन आज तक ये है कि अभी ये नहीं पता चल रहा कि जेलों में कितने लोग हैं और मारे कितने लोग गए हैं, क्योंकि इन्होंने तो उस वक्त पकड़ दकड़ शुरू कर दी और जिस तरीके से हरासा किया इन्होंने लोगों को, कुछ मर गए और कुछ कैद कर लिए। जिन घरों में लोग वापस नहीं पहुंचे उनके लिए तो वो मरे जैसे ही है ना। जो बहरान इन्होंने बना दिया, जिस तरीके से गोली, ये कहते हैं जी हमने वो आंसू गैस की गोली चलाई है, सड़कों से ब्लड इन्होंने अंधेरे में साफ करवाया। आप सुन रही हैं? डॉक्टर साहब आप ये बताएं, अभी जैसे कि मैंने कहा कि वो मांगने आपसे लिस्टें, ना आपने लिस्टें दे रहे, ना बता रहे हैं कितने लोग मरे, तो ऐसे ना उससे तो बात नहीं बनती। देखें, ये तो एक बड़ी आम सी समझ आने वाली बात है कि इस तरह हम कोई वो डाटा बना के तो उधर नहीं गए थे ना। पहले तो लोग ऑन देयर ओन गए थे, पूरे पाकिस्तान से लोग गए थे। अब उनका डाटा कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? पहली तो बात यह है कि वो कोई ऑर्गेनाइज तरीके से उस तरह गए नहीं थे, ऑन देयर ओन गए। फिर जिस तरह इन्होंने अभी ज़ेबा साहबा ने कहा कि जब रात का अंधेरा कर दिया और उसमें गोलियां एक धड़ाधड़ उन्होंने चलाई, मतलब बगैर देखे जिस तरह किया, और उसके बाद ये जो ऑपरेशन था ये तो पूरा अंधेरे में हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन वाइप आउट कर लें या वो उसको उनको बाद उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो तो बेचारे जो अपनी जान बचाने के लिए भागे वो तो भागे। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर मिसबा जफर साहब से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि 26 नवंबर को हमको तैयार होकर डायरियों में नाम नंबर लिख के नहीं ले गए थे कि हमें वहाँ कत्ल कर दिया जाएगा और हमने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो जी डॉक्टर साहब, ये आप जो बात बता रहे थे, ये आपका बड़ा वजन है, लेकिन जब ये तय हुआ, अब तो महीना हो गया इस बात को भी, आपके पास ना लोग नहीं आए भी हमारा कौन मर गया, कौन भागा हुआ है, कोई लिस्ट नहीं आपको हुआ है? ये वो इस तरह हुआ है ना कि देखें, एक तो ये प्रूफ आपको पता है, बड़े काबिले, वो क्या कहना चाहिए, बड़े जो कई वीलॉगर्स हैं जिनके नाम आप जानते हैं, बड़े काबिल एतबार, उन्होंने बताया है कि 100 डेड बॉडीज का तो उन्होंने खुद बताया। अपनी बात करें, लॉगर को छोड़े आप, चले ठीक है, उसको अब होता है ना, देखो होना चाहिए कि नहीं। अब एक बंदा लाहौर में, खुदा ना करे कोई मामला होता है, आप यहाँ जिम्मेदार दोनों खवातीन ज्यादा मिसिंग डिक्लेयर कर दी गई। अब जो मिसिंग डिक्लेयर्ड है, अब उनका किस तरह ये पता चले कि वो मिसिंग जो हैं वो बेचारे कहीं पकड़े गए हैं? यार मिसिंग तो बताए ना गवर्नमेंट को, मिसिंग तभी बताए ना। देखे ना, मिसिंग इस तरह, यही तो मैंने आपको बताया है कि मिसिंग तो तब बताएं कि जब अब हम अभी तो बेचारे इतना वो जो डरे हुए हैं, जो शहीद हैं, उनके घरों में भी वो जा के, अभी जो ये इसकी वफात हुई एक शहीद की, जो अदरीस मलिक साहब है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया ना लाहौर में नहीं, वो अटक में। अच्छा, जिन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड, लाहौर का कोई शख्स इसमें शहीद हुआ है? लाहौर के भी मतलब कई हैं ऐसे, कई हुए होंगे जरूर, मतलब ऐसा डाटा अभी फिलहाल नहीं आया। मैं वैसे बात कर रही हूँ उनकी जिन, आपको किसी ऐसे जगह पर फातह खानी का मौका मिला है लाहौर में कि जहाँ? नहीं, अभी लाहौर में ऐसा नहीं मैंने देखा, सिर्फ मैं पंजाब में ही तो मैं आपको बता रही हूँ। एक मलिक इदरीस साहब की आप बात सुने ना, जिनका मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि अगर आप ये सुन लेंगे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लग जाएगी कि क्यों नहीं डाटा आ रहा। जो मलिक इदरीस साहब है, मुंह गोली उनको लगी, उनकी टांग में लगी,
اس کے بعد ان کا ایک بیان ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں 700 کتنا روزہ تھا میرا، جس دن مجھے گولی میں عمران خان کے لیے روزے رکھ رہا تھا. اچھا جی 500 سم تھنگ میرا خیال ہے کہ 700 کچھ روزے بتا رہے تھے کہ 578 روزے جتنے دن عمران خان کو جیل میں ہوئے روزے رکھے تھے، اور وہ اپنے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے، اور بالکل لگ رہے تھے کہ جیسے ایک بندہ آؤٹ آف ڈینجر ہے. اگلے دن ہم سنتے ہیں کہ جناب دن بعد کے ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں. اب ایک بندہ جو ثبوت تو وہ اتنا سا بھی نہیں نا وہ رہنے دیتے. اب وہ ایک اینی گواہ تھے، اینی شاہد تھے. ڈاکٹر صاحب کچھ ہوتے قصے کہانیاں، کچھ ہوتے. اب میری بات سن رہی ہے. ہاں جی، میں جو بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو حکومت کا ورژن ہے نا، آپ کا اپنا جو پرسنل ورژن ہے. حکومت کا نہیں ہے، ہمارا ورژن ہے کہ وہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، جو شہیدوں کے گھر جا کے جن کو گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا، وہ بےچارے بیان نہیں دے رہے. یہ بات آپ کی درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کہہ رہی نہیں، ان کے فضول بات کرتے ایسی ہے ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو بتایا یہ آپ کا ورژن ہے. جی لیکن اس میں کمپلیٹ ورژن تو تب ہوگا نا کہ آپ ایک ذمہ وار جگہ پہ بیٹھی ہیں، جی زیباناز ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں، ہمارے جتنے لیڈر ہیں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. اب جب کھوسا صاحب نے کہا کہ 279 جو ہمارے کارکن ہیں ان کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی بیان کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو مذاکراتی ٹیم میں 13 لوگوں کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا 49 جو مسنگ ہے، ہوگی نا بات. اچھا اس طریقے سے پہلے تھا ہزاروں کی تعداد میں، اب درجنوں میں آ گیا. اچھا مسئلہ یہ ہے، میں جو پوچھنا تھا، میرا سوال نہیں، یہ قوم پوچھ رہی ہے کہ اتنا ظلم، اتنا جبر، اتنی بربریت، اور باہر نکل کر کوئی نام، کوئی جنازہ ہوتا ہے نا تو گاؤں میں محلے میں پتہ چلتا ہے نا، یا آپ کو کسی قسم کے ایسے جسے کہ اب لکھا لیتے نہیں، یہ بندہ، میں سمجھ گیا آپ کی بات، یہ بندہ وہاں ڈی چوک میں فوت نہیں ہوا، یہ اپنی آئی فوت ہوا ہے. اس طرح بھی کوئی مثالیں آپ کے پاس آئی ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی مثالیں میں آپ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہم اس لیے ابھی نام نہیں لیتے نا، لاہور میں ایسے لوگ ہیں اچھا جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، مگر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم عیادت بھی کرنے جاتے ہیں کہ ان کے نام ہم نے، زخمی ہے وہ، ہاں ہم نے نہیں بتانے، اچھا بیکاز ان کے ریلیٹیوز وہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. تو وہ ایون ہمارے تو سیکرٹری، یہ بات ہے نا، لوگوں کو بتایا نا کہ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم خود ابھی میں خود بھی ملنے جاؤں گی، مجھے بھی ان کے ایڈریسز معلوم ہیں. ہمارے سیکرٹری جنرل مل کے آئے ہیں پارٹی کے، ہمارے بہت سے رہنما مل کے آئے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ جب آپ ملنے جائیں تو آپ نے پکچر یا ایسے یا کہیں اس کا لکھنا نہیں. مجھے یہ بتائیں، ٹرمپ اگر آ گیا ہے امریکہ میں، تو ایک وقت تھا اس کی ایک اچھی ہیلو آئی تھی عمران خان کے ساتھ. اب عمران خان 2 سال جیل میں ہے، وہ اقتدار میں نہیں تھا. تو اب یہ جو آپ بڑھ کے مار رہے ہیں ڈیلی، اور ٹرمپ آ گیا، اب عمران خان مار رہے، اس کا کیا تاڑا بین ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ ایک عدالتوں میں کیس ہے. ایکچولی ہم بڑھ کے نہیں مار رہے، وہ نون لیگ والے جو ہے نا وہ ایسے ہی پنگے لے رہے ہیں. وہ کبھی ٹویٹس اپنی پرانی ڈیلیٹ کرتے ہیں، کبھی نئی لکھ کے پھر ان کو آگے اپنا بیک فٹ پہ جاتے ہیں. تماشا تو انہوں نے بنایا ہے. عمران خان کے تو یہ حالات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نہیں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی جس سے پتا چلے کہ ان کا انحصار وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کو تو آج میں آپ کو مطلب وہ کہتی ہوں پوری اس سے یقین سے کہ جیل کا دروازہ کھول کے، کیونکہ ہے نا کہ ٹرمپ کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو رہائی مل رہی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، میں رول آف لا پہ مجھے مقدمے میرے عدالتوں کے ذریعے. اچھا ہم لاہور تحریک انصاف پہ بات کرتے ہیں. کیا مسائل آ رہے ہیں تحریک انصاف کو لاہور میں؟ تنظیم سازی آپ کی نہیں ہو رہی، آپ کے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، یا کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں. تو مجھے اب یہ کچھ چیزیں تھم نہیں گئی، پکڑائی ہے یہ وہ تھم تو تھوڑی اس لیے گئی ہیں کہ دیکھیں آخر کار ہر چیز کو ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ خاص پیک پہ جا کے چیزوں کو، بیکاز اس کو سسٹین اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا کچھ آپ تحریک انصاف کے کسی ایک خاتون یا مرد سے بات کریں نا تو وہ اس کے ہر ایک کے پاس ایک کہانی ہے.
یعنی کہ میں آپ کو مثال دوں, میں ایک لڑکی سے, ویسے ہی ایک سے میں نے بات کی جو بیچاری کہیں الیکشن میں کام کرتی رہی ہے, وہ بتا رہی تھی کہ مجھے پکڑنے کے لیے میری بھائی اور بھابھی کے جب گھر آئے تو میرے بھائی نے نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں, تو وہ اس کے 2 سال کا بیٹا اٹھا کے لے گئے. 2 سال یہ ٹروتھ ہے, یہ بالکل ٹروتھ. یہ باتیں بتانے عوام کو بتائیں نا. 2 سال کا ان کا وہ بیٹے کو بغیر ماں کا, ماں بیچاری پولیس پکڑ کے لے گئی. جی تھانے میں پورا رات 2. یہ لاہور کی بات ہے. لاہور کی بات ہے. اچھا, میں آپ کو مطلب میں نام ہم اس لیے لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نام لینے کی وجہ سے. مجھ سے اگر کسی فورم پہ کوئی بات کرے گا میں نام بتا سکتی ہوں. یہاں پہ ہر بندے کی ایک کہانی ہے. جب اس حد تک ٹیررزم ہوگا, جب ماں بہنوں کو اٹھایا جائے گا, لوگ مجھے بتائیں کب تک یہ سسٹین. مگر ایک سیکنڈ, ابھی آرمی کی تحویل میں سے جو 25 لوگ ابھی نکلے ہیں رہا ہو کے, نکلتے ہی انہوں نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس سے وہ ان کا پروپیگنڈا غلط ثابت ہوتا ہے. جنہوں نے کہا معافی مانگی ہے انہوں نے, اور یہ معافی انہوں نے نکلتے ہی انہوں نے عمران خان زندہ. اس موضوع بخاری نے کہا, پتا آپ کو کیا ہے؟ موضوع بخاری نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ فوج نے غلطی کی ہے, یہ چھوڑنے والے, یہ پھر بار بار نومی کریں گے. اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا. عوام میں ان کی کیا ان کی اوقات رہ گئی ہے. وہ آپ کے وزیر اعظم ہے, وزیر اطلاعات ہماری وزیر, اور کیا, وہ کسی کی بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو چھوڑ دیں, عوام کی بھی نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے. اب تو ہم یہ کہہ کے کیا, عوام کے بچہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح بنے ہیں. فارم 47 کی حکومت, ایک تو زبان زد عام ہے یہ چیز. اچھا, مجھے کیسے بنی ہے حکومت؟ ایک تو یہ مسائل. اب کوئی لاہور میں آپ کو جلسہ, کوئی جلوس, کوئی ریلی, کوئی احتجاج, کوئی مٹھائی بانٹنے کی بات, کوئی اس طرح کے کرنے کے قریب جا رہے ہیں یا ابھی ڈیڈ لاک؟ نہیں, ڈیڈ لاک بالکل نہیں ہے. ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ہم تنظیم سازی کا کر رہے ہیں. اچھی میں اگر اپنی بات کروں, میں روزانہ کے بیسس پہ کر رہی ہوں. مگر ہم لوگ دیکھیں نا, ایک سینسیبل بھی تو ایک ہوتا ہے نا. ضروری نہیں کہ ہم وہ ڈھول بجا کے وہ کام کریں. ہم اندر وہ کر رہے ہیں. اور اگر ایزی ہو تو آپ کریں, کیوں نہ بتائیں. اگر میں اپنی خاتون کے طور پہ میں بتاؤں کہ میں لاہور کی جب سے مجھے صدر 9 اکتوبر سے میں بنی ہوں, اس کے بعد سے لے کے میں اپنی تنظیم سازی زور و شور سے کر رہی ہوں. اور میں وہ ایکٹیویٹیز اپنی آپ سے شیئر کر سکتی ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کر رہی ہوں, RPP میں جا کے کر رہی ہوں. تو یعنی آپ کو مسائل نہیں, دوسرا مسائل رہے ہیں مجھے. اب دیکھیں ہم لوگ بھگت چکے ہیں اتنا کہ اب ہم اس چیز سے مسائل لگتا ہی نہیں. مطلب ہمیں وہ کہتا ہے نا, وہ مشکلیں اتنی پڑی کہ مطلب آخر ہم کسی وہ کر رہے ہیں نا, آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہے ہیں نا, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں ہم. اب یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے, اب یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. پاکستان نے حقیقی آزادی لینی ہے. پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ جب عمران خان کہتے تھے نا حقیقی آزادی, اب میرا خیال ہے انہوں نے عوام کو یہ شعور آ گیا کہ ہم تو آزاد ہیں ہی نہیں. ہم کہاں آزاد ہیں؟ جہاں آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرنے پہ یہ کیا ہو گیا ہے, اتنا کچھ ہو جاتا ہے, گولیاں چل جاتی ہیں بیچارے وہ نہاتے لوگوں پہ. کیا کرنے گئے تھے بیچارے؟ وزیر اعظم نے آپ کو اتنا اچھا مشورہ دیا ہے کہ آپ احتجاج کریں, تو یہ اس سے تو اچھا نہیں, گھر بیٹھ کے ہی نہ کر لیں. وہ زیادہ بہتر ہے. یہ لوگ بات سنیں, جب ہماری حکومت تھی تو بینڈ باجے کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, پیلی وردیوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے کبھی آتے تھے, کبھی جلسے, وہ مہنگائی ٹرین مارچ ہو رہا ہوتا تھا. مگر سارا کچھ ہم نے ان کو ہر چیز کی آزادی دی ہوئی تھی, کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھی, خود ہی فضل آؤٹ ہو جاتا تھا. ان میں بیچاروں میں وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ ڈر اور خوف اس کو کہتے ہیں. اچھا, آئندہ لائمل کیا آپ کا؟ آئندہ لائمل یہ ہے کہ ہم اپنی تنظیم سازی جو ہے ایک تو اس پہ فوکس کیا ہوا ہے, بیکاز گراس روٹ لیول. کتنا عرصہ لگے گا عرصہ کتنا, تھوڑا عرصہ لگے گا, مہینہ کم از کم. میں اگر اپنی بات کروں نا, زیادہ زیادہ 1 مہینے کے اندر میری تو لاہور کی تنظیم. عمران خان آج بیل آؤٹ ہو جاتے, جیل سے ڈیرا سے باہر, وہاں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہوں گے. احسان صاحب, ایک کال کی دیر ہے, ایک کال عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے کہہ دیں کہ میں کل آ رہا ہوں, پاکستان کی بات چھوڑ دے, پوری دنیا سے عوام یہاں اکٹھی ہو جائے گی. لوگ عشق کرتے ہیں,
वो सियासतदान नहीं समझते, वो अपना मसीहा समझते हैं। वो ना आसान से धर्म भरम नहीं। देखे आपने बात की, अगर एक कॉल की मार पाकिस्तान, देखे ये हुक्मरान जो है ना, ये एक कॉल की मार है। हफ्ता पहले से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने निकलना है, तो फिर आवाम कहाँ से निकली। पूरा पाकिस्तान, ये बंदरगाह बनाने की बजाय इन्होंने पूरा पाकिस्तान को जो कंटेनर बंदरगाह बना दिया, पूरे पाकिस्तान को कंटेनरों से भर दिया इन्होंने, कि कोई गली रोड बाजार हॉस्पिटल होटल हर चीज पे इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन आवाम तो फिर भी निकली। अच्छा डॉक्टर साहब, जब अगर इमरान खान सब रहा होते हैं तो लाहौर से आप कितने लोगों को लेके जाएंगे? मुझे अगर इमरान खान साहब रहा होते हैं ना, तो अडियाला से लेके पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे लोग ही लोग होंगे, किसी को ले जाने की जरूरत ही नहीं है। कि कराची से लेके उधर साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जितने इलाके हैं, मैं कहती हूँ उस वक्त पूरा पाकिस्तान एक जलसा का बना होगा, कोई सड़क पे जगह नहीं होगी। तो उससे मुल्क की बेहतरी क्या आएगी? बेहतरी को बता देना, लोगों को एक खुशी मिलेगी। अच्छा। एक पाकिस्तान का एक वाहिद इंसान जो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, एक हकीकी आज़ादी के लिए जो खड़ा हुआ है, वो आज़ाद हो गया। अब अवाम के हाथ में फैसले जाएंगे, अब उन लोगों के हाथ में फैसले नहीं होंगे। अच्छा जी, अभी तक फैसले अवाम तो नहीं कर रही ना, इसलिए तो मुल्क का ये हाल हुआ है। हम अंदरूनी तौर पे भी कमजोर हैं और बाहर भी आए फजूल पंगे ले रहे हैं। अफगानिस्तान से आप इस वक्त कह रहे हैं कि मईशत नहीं है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। इमरान खान के आने के बाद आप क्या देख रही हैं, कितने माह में, कितने साल में यहाँ खुशहाली आ जाएगी? देखिए, आगे मुल्क का तकरीबन, चले इससे थोड़ा कम हालात खराब हुए होंगे जितने अब हुए हैं। जब वो आए थे 3 साल में उन्होंने, आपको भी वो स्टेटिस्टिक्स पता है, वो डाटा बताने की अब इतनी रिपीट करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं, कि वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुंची हुई थी, फैसलाबाद में क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ थी, अब क्या उसके हालत है, बाकी भी रेमिटेंसेस की क्या हालात है, हर चीज़ हमारे मुल्क की बेहतर जा रही थी। मगर अब आएंगे जब नेचुरली थोड़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, हमें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मगर ये तो हमें पता है ना कि चीज़ें अब पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। नीयत होता है ना, नीयत नेक हो, करने की हो तो पॉजिटिव पे जाएगी। इधर तो नीयत ही नहीं है ना, तो पर्सनल सर्वाइवल की जंग है। अच्छा, रेमिटेंस के बारे में जो बात की गई, लोगों ने तो पैसे भेज रहे हैं, कोई किसी ने कमी नहीं की। हुकूमत के कल के दादोशुमार है कि 35% लोगों ने वो पैसे ज्यादा भेजे हैं। नहीं, ये तो खैर मुझे इसका नहीं मैं कह सकती कि वाकई जो दादो शुमार है सही, ये नहीं हो सकता कि ज्यादा भेजे हैं। मैं इस चीज से मैं इख्तलाफ करती हूँ। सिर्फ ये है कि आखिरकार उन्होंने अपने खानदानों को भेजने हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भेजना ही है ना। मगर इमरान खान साहब अगर 10 चीजें कहते हैं तो उनमें से 8 या 9 हो जाती हैं। अगर एक में थोड़ी बहुत नहीं भी तो हम सिर्फ उस पर फोकस ना करें ना। इंशाल्लाह इमरान खान के आने की देर है, तो आप देखना यही लोग, ये सारा जितना आप इमरान खान को आते हुए देख रहे हैं। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे। आखिरकार इस मुल्क की किस्मत में यही तो नहीं लिखा। डेट तो दें, कब तक आ जाएगी? मैं देखे ना, वो प्रेडिक्शंस करने वाला नजूमी थोड़ी हूँ मैं, तो वो यार। जी आपको कोई होप नहीं? देखें, मुझे होप क्यों नहीं, होप है तो नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे होप नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डेट का मैं नहीं कह सकती कितनी देर तक ये लटकाते जाएंगे। आखिरकार देखें, मुज़ाकरात पे नौबत आई है ना, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि ये मामला तो ऐसे नहीं चल सकते। ये लोगों के जज्बात क्या है। मैं अब इससे आगे तो मैं नहीं कुछ कहना चाहती, सबको पता है सबकी औकात क्या है, हर एक को पता है। तो अब मामला तो ऐसे कैसे चलेंगे? ये जो आपकी पार्टी में मसाइल है, टांगे खींच रहे, रस्सा कशी है, एक दूसरे को बढ़ने नहीं आगे देते, जब तक इमरान खान नहीं आएंगे हाल ऐसे ही रहेगा, या उससे पहले सुधर भी सकता है, या उनके आने के बाद ही आपकी पार्टी एहसान साहब पहले तो बात ये है कि जितनी बड़ी पार्टी होती है, इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में तो कोई ऐसे टांगे खींचने वाला नहीं है।
जी जी बिल्कुल, पार्टी हमारी इतनी बड़ी है, तो दूसरा ये लोग सारे देखें, ये कोई पुराने पॉलिटिशियंस नहीं है। अच्छा, अभी इनको, और जब देखेंगे जिस गुजरे हैं ना जिस भट्टी में से, हाँ जी। अब ये कुंदन बनेंगे, हाँ जी। अनट्रेंड थे, अब ये ट्रेंड इंशाल्लाह। अच्छा आप बता रही थी। हाँ जी। जी, ये बिल्कुल, और इख्तलाफात कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में सारे एक जीनियस, एक मजबूत इरादे रखने वाले लोग और हैं, न्यू कमर भी और है। न्यू कमर भी हैं और पुराने भी हैं। तो जाहिर है जितने थे इसमें फोल्डर, वो जितने फोल्डर भी थे वो भी निकल गए, वो भी निकल गए। वो भी अच्छा हुआ कि छांटी भी हो गई। जब तक ये भी ना होता तो हो सकता है कि हमें भी पहचान ना होती कि कौन अच्छा और कौन लायर है, कौन अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत करने वाला है। तो ये सारी चीजें भी नुमाया इसी वजह से हुई, बुरे वक्त में अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है देखो ना, थोड़े से अरसे में। अब अलीमा खान है जी। वो बात और करती है, जो इमरान खान साहब की बेगम साहब मुशर्रफ वो बात और करती है, आप यहाँ दोनों बैठी बात और कर रही है। इससे अवाम में कंफ्यूजन पैदा होता है। अहसान साहब, पहले तो बात ये है कि हम भी उसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसमें अलीमा साहबा बात कर रही हैं, उनकी बेगम भी उसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम ना इख्तलाफात कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। अलीमा साहबा से अभी मेरी परसों रात बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा, यही जो हम बयान कर रहे हैं वो भी इसी तरह कहती हैं। वो जाहिर है वो मिल के आते हैं, उनका जोश जज्बा, एक उनका वलवला, वो वही मैसेज देते हैं जो इमरान खान साहब को कहते हैं। और भाई बहनों का प्यार, एक अल्लाह ने कुदरती उसमें एक जोश, वलवला और खुशी रखी होती है। बेगम साहब है उनकी, वो भी मुखालफत तो नहीं कर रही, वो भी वही बात करती हैं जो अंदर से मैसेज आता है। कोई इस पार्टी में मुखालफ बात बिल्कुल नहीं करता। अलीमा खान साहब से जो बात हुई आप जी, वो कौम को बताना चाहती हैं? जी बिल्कुल बताना चाहती हूँ। पुरअमन तरीके से हम तंजीम साजी भी कर रहे हैं और पूरी आवाम को इस बात का शऊर आ चुका है कि कौन हक सच की जंग लड़ रहा है। इमरान खान साहब अगर आज जेल में है तो आवाम की वजह से, उनको बहुत सारी बनी गाला भेजने की, जहाज भेजने की, उनको दूसरे मुल्कों में भेजने की सिफारिशें की गई, लेकिन वो डटे हुए हैं अपनी आवाम के लिए। हमारी आवाम भी डटी हुई है अपने इमरान खान के लिए। डॉक्टर साहब, ये हमारा प्रोग्राम सियासत बखैर स्पेशल टीवी पे, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अपनी कौम को? लास्ट 1 मिनट। ठीक है जी, मैं तो कौम को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हम जो भी काम, जो भी जिधर भी कोई बंदे का है जिंदगी में शोबा, उसमें अपना बेस्ट अपना दे, खलूस से दे, अपना 100% दे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम कभी भी उसमें कोई ऐसा नहीं, नाकाम नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह कामयाबी हमें कामयाब। ये डॉक्टर मिसबा सबद साहब जो कि प्रेसिडेंट लाहौर की, उन्होंने बताया कि इमरान खान जल्द रहा हो रहे हैं। ज़ेबानाज साहब जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर की, उन्होंने बताया इमरान खान जब रहा होंगे तो पूरा पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करेगा। तो आज के मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, उसका फैसला करना आपने।